حدیث جہاں پہ بھی ہو صحیح ہونی چاہیے، وہ حدیث قابل قبول ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بٹھا دی، حدیث صحیح ہے تو بخاری کی صحیح ہے یا مسلم کی صحیح ہے، باقی کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں۔ یہ بات اور یہ سوچ غلط ہے۔ حدیث ہو، صحیح ہو، وہ جس بھی کتاب میں ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ البتہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنلی نمبر کے مطابق 3436 نمبر پر ہے، اور یہی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر 6509 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہوں جو 3436 نمبر ہے بخاری شریف کا، اور 6509 نمبر ہے مسلم شریف کا۔ حدیث پاک کس طرح شروع ہو رہی ہے جی؟ ما اخرج فی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، عیسی ابن مریم علیہ السلام، وصبی فی زمن جریج الناسک، وصبی آخر، اما عیسی فعرفتموہم واما جریج فکان رجلا عابدا ببنی اسرائیل۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پنگوڑے میں، جھولے میں، بچپن میں، چھلے کے اندر 3 بچے بولنے ہیں جی۔ پہلا بچہ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پنگوڑے میں، بچپن میں، چھلے کے اندر بولیں پہلے۔ دوسرے حضور فرماتے ہیں زاہد جریج کے دور میں ایک بچے اور ایک اور بچے نے گفتگو کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو تمہیں، یعنی حضور کے مخاطب تو صحابہ تھے، تو حضور صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو علم ہے نا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ پورا قصہ آپ کبھی پڑھیے گا، سرور آ جائے گا انشاءاللہ۔ بیان کرنے والا قصہ اللہ، قصہ نبی کا، اور معجزہ سن نبی کی بچپن کا، پنگوڑے کے اندر۔ فرمایا کہ وہ تو تمہیں معلوم ہے نا، اب رہا جریج، تو اس کا واقعہ سنو۔ وہ اسرائیلیوں میں ایک بہت بڑا عابد تھا، کانت لہو ام فکان یوما یصلی اذا اشتاقت الیہ امہ فقالت یا جریج۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں کو اس پر بڑا پیار آیا۔ یہ بات کون سنا رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ آج میں سن نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں سنا کے، آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں سن کے۔ تو جب سنو تو کہہ دو سبحان اللہ، اللہ تمہارے خیر کرے۔ حضور فرماتے جریج نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں کو اس پہ بڑا پیار آیا، اس نے آواز دی جریج، اس کے کانوں میں آواز گئی، اس نے کہا اماں ایک طرف بلا رہی ہے اور ایک طرف رب کی نماز ہے، اماں بعد میں اللہ پہلے۔ اس نے آواز کو پس پش ڈال کر، اگنور کر کے، چھوڑ کے
نماز پڑھنے لگ گیا۔ اس کی اماں کو دوبارہ پیار آیا، اس نے پھر پکارا جریج۔ اس نے کہا ایک طرف اماں ہے ایک طرف اللہ ہے، میں اللہ کو ترجیح دوں گا اماں پہ۔ تیسری دفعہ اماں نے پھر بلایا، او جریج بات سن۔ اس نے یہی بات دوبارہ کی۔ اس نے کہا ایک طرف ماں ہے ایک طرف اللہ ہے، ماں بلا رہی ہے، رب کی عبادت ہے، اس لیے میں عبادت کو ترجیح دوں گا۔ یہاں پر ذرا بات کو روکتے ہیں۔ زندگی میں جو ماں باپ بن چکے ہیں ان کے آگے دست بستہ گزارش ہے، اور جو بننے والے ہیں نوجوان ہیں ان سے التماس ہے، جتنا بھی غصہ آ جائے جتنا بھی غصہ آ جائے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا۔ جتنا بھی غصہ آ جائے مار لو، ڈانٹ لو، اس کو تنگ سست کہہ لو، لیکن بد دعا نہیں دینی اولاد کو۔ اللہ کی ذات مظلوم کے بعد سب سے زیادہ جو دعا قبول کرتا ہے وہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں کرتا ہے۔ اب ماں باپ کو زندگی میں یاد رکھو، کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی، نہیں دینی، نہیں دینی۔ اور خدا کے واسطے جو میرے بڑے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے باپ کی عمر کے بیٹھے ہیں، ان کے میں پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، آپ لوگ میرے بڑے ہو، آپ میرے بزرگ ہو، چھوٹے میرے بچے ہو، میرے ہم عمر میرے بھائی ہو، اوے اللہ کے واسطے تمہارے نکلے ہوئے الفاظ رب سونے نے قبول کر لیے، اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اولاد کے پلے ککھ نہیں رہتا۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جو ماں باپ کی بد دعا نہیں لگتی، یہ میں بخاری اور مسلم سے حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حدیث بھی صحیح ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جریج کی ماں نے کیا کیا۔ جریج کی ماں نے بد دعا دی، اے اللہ اس کو بدکار عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر دے، اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک بدکار عورتوں کے یہ فتنوں میں نہ داخل ہو جائے۔ ماں نے بد دعا کی، دعا تو پھر میری جان اماں کی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کی جائے تو ایسے 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 کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی بد دعا ہو، ماں باپ کی بد دعا ہو، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، سیدھا رب کی بارگاہ میں جو ماں باپ مانگیں گے۔ او بابا اللہ کے واسطے اگر اولاد نہیں کما رہی، اولاد اگر نکھٹو نکل آئی ہے تو 4 بچوں میں سے 2 تو کام کر رہے ہیں، ان 2 کا ماں باپ لیں، ان نکھٹوؤں کو کھلائیں۔ اللہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ بڑا ذہین، فتین، کامیاب، کاروباری، کام کرنے والا، نوکری کرنے والا بناتا ہے۔ 4 دانوں میں سے 1 دانہ کمزور نکل ہی آتا ہے، ذہن نہیں کام کرتا، مفلوج ہوتا ہے، نہیں قسمت چلتی۔ تو کیا کریں ماں باپ؟ ماں باپ ہونے کا حق ادا کریں، بڑوں سے لیں، چھوٹوں کو کھلائیں۔ آج ہم نے اپنی محبتوں کا مرکز اس بیٹے کو بنا لیا ہے جو ہمیں پیسہ دے رہا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک ماں کے آواز وہ سنے جس کے بچے ہیں 6-7، کہنے لگی جن نے میری محبت لینی ہے میری خدمت کرے، میرا ہاتھ ٹھارے، پیسے دے کے میرا ہاتھ ٹھارے، میرا سینہ ٹھارے تے میری دعاواں لے لوے۔ واہ ماں جی واہ،
اللہ تینوں ہدایت دے، اب تو نے پیسے لے کے اپنی سکی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے؟ ایسا نہ کرو یار۔ مولوی بھی اللہ تعالیٰ، میرے بیٹی بھائی ہیں، میں ان سے کیا عرض کروں، گزارش کر سکتا ہوں اللہ کے واسطے، ماں باپ کے جہاں پر آپ حقوق بیان کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق بھی بیان کریں۔ اللہ نے ایک پلڑا کہیں نہیں رکھا یار کہ اللہ نے صرف ماں کو ہی شانیں دی ہیں، اس کے ذمہ داری کوئی نہیں لگائی۔ باپ کو شانیں دے دی ہیں، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لگائی۔ اور نہ بھائی، کل قیامت والے دن دونوں میدان وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ماں سے بھی اس کی ذمہ داریوں کا سوال کیا جائے گا، اولاد سے بھی اس کی ذمہ داریوں کا سوال کیا جائے گا۔ ساری زندگی میں نے کسی عالم دین کو، دین کے طالب علم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا۔ ان کے ماں باپ نے بددعائیں بھی دی، ان کے ماں باپ نے مارا بھی، ان کے ماں باپ نے گالیاں بھی نکالی، تو وہ خود رو لیتے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں تنگ ہو کے باپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارتے ہیں، تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے؟ اس لیول تک خدا کے واسطے نہ جانا، نہ جانے دینا، نہ کبھی ایسا موقع آنے دینا۔ 4 بچے ہیں، 3 کام کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہا، 3 سے ماں لے، باپ لے، اس چوتھے کو سپورٹ کرے۔ جو نہیں کر رہا اس کو حوصلہ دے، پیار دے، دعا کرے اس کے لیے، یا اللہ اس کی بھی قسمت بدل دے، اس کی بھی عقل کو کھول دے، اس کا رزق کھول دے مولا۔ اماں نے دعا کی، حضور فرماتے اماں نے بد دعا کر دی، یا اللہ اس کو بدکار عورتوں کے فتنے میں ڈال دے۔ لو جی، ادھر سے اماں جی کی بد دعا گئی، ادھر سے ایک فاحشہ عورت اس پہ عاشق ہو گئی۔ فاحشہ عورت نے کہا کر میرے ساتھ بدفعلی۔ نیک آدمی کے اوپر آسان، بڑا آسان ہے، میرے اوپر لگا دو، کوئی اٹھ کے لا دے جی مولوی نے زنا کیتا ہے۔ اب وہ ثابت ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، بدنامی ہو گئی۔ کوئی معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، بدنامی ہو گئی۔ نہیں مولوی ہوندے ہی ہو جائے نا جی، مولوی ہوندے ہی ہو جائے نا، لگ گئی۔ صوفی آدمی نہ لڑے نہ بھڑے، نہ کوئی دشمن داری، نہ کوئی ڈنڈی پٹی، نہ کوئی کسن مکی، کچھ بھی نہیں، چپ کر کے انہیں نمازیں پڑھنی ہیں، درود پڑھنے ہیں، چل اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو انہیں دیو جی۔ وہ غریب آدمی، عابد آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، اوپر الزام لگا، دنیا نے کہا تیری ایسی دی تیسی، او تو بڑا مولوی بنیا پھر دیں۔ کملی والے نے فرمایا اس کی ایک یہ مٹی اور گارے کی گھر تھا، عبادت خانہ تھا اس کا۔ کملی والے فرماتے ہیں جس وقت یہ بات اس عورت نے کہی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا نے کہا یہ عابد، یہ مولوی، یہ جو ہے عبادت گزار، یہ زانی آدمی ہے، اس عورت، یہ عورت گواہ ہے، یہ بچہ ثبوت ہے۔ دنیا نے اس کا حجرہ گرا دیا، اس کو مار مار کے اس کی ایسی تیسی پھیر دی۔ جریج کہنے لگا اچھا مولا، یار اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یا اللہ کبھی ایسا وقت نہ لانا ہمیں اپنے نیک بندوں کی دشمنی میں لگانا، اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے، کیونکہ جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس کے ساتھ اس کی یاری ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے آنکھوں سے رسوا ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے مرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہیں نا مذہبی طبقے کے، ان کی موت کو دیکھ لینا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہاری زندگیاں گواہی دے گی ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کی موتیں کیسے آئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ان کا حشر کرتا ہے، جہازوں میں بم پھڑوا کے اللہ بوٹی بوٹی تک ان کی نہیں ملنے دیتا کہ کاکا قبر بھی تینوں نصیب نہیں ہونے دینی، چل لیں۔ خود اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نے کچھ ایکسیڈنٹ ایسے دیکھے کہ ابھی بھی جب ذہن میں آتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی۔ موٹر سائیکل سے گرے، اوپر سے ٹرک گزر گیا، دماغ پچک کے باہر آ گیا، دھڑ ایک طرف رہ گیا، دماغ ایک طرف رہ گیا، ایسی ایسی خوفناک موتیں۔ اس نے نماز پڑھی،
اس نے کہا ٹھیک ہے اب سارا زمانہ اکٹھا ہو ہی گیا ہے، آ جاؤ پھر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرماتے ہیں اس نے اللہ سے دعا کی، مولا بس اب رسوائی اتنی کافی ہے مولا۔ اس نے وہ جو بچہ لے کے پھر رہی تھی اس کو پتہ تھا 1.25 مہینے کا چھلے کے اندر بچہ ہے، اس نے کون سا بولنا ہے، کیا اس نے گواہی دینی اس نے کوئی گواہی شواہی نہیں دینی، انگلی کا اشارہ کیا۔ فقال ابو ہریرہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال بیدہ یا غلام من ابوک فقال الراعی فندم القوم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے وہ منظر یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے اشارہ کر کے، او بچے بول کس کی اولاد ہے تم؟ تو وہ بچہ چھلے کا بچہ بول اٹھا میں ایک چرواہے کی اولاد ہوں، میں اس کا نہیں۔ وہ سارا زمانہ جو اکٹھا تھا وہی شرمندہ ہو گیا۔ یہ حدیث پاک یہیں پہ ختم کرتے، زندگی رہی تو اگلی دفعہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔